میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب دوسرا پروگرام، اس کے بعد انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی. بہت دور سے لوگ آئے ہیں، شام تک میں نہیں بٹھاؤں گا آپ کو، جلدی پورا کر دوں گا میں. مدرسے میں محفوظات کا نظام، کتاب تو آپ کے پاس ہوگی، جو آپ پڑھاتے ہو پڑھاؤ، لیکن کیسے پڑھاؤ گے وہ میں بتاؤں گا آپ کو. محفوظات کے عناوین، حفظ سور، کلمات اسلام، وظائف نماز، مسنون دعائیں، سنن اور آداب. یہ 5 چیزیں آپ ضروری سمجھو. حفظ سور، کلمات اسلام، وظائف نماز، مسنون دعائیں اور سنن اور آداب. ہر ایک کو میں سمجھاتا ہوں. یہ 5 چیزیں ضروری ہے. یہ ہو جاوے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، صحابہ کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ افضل کو ترجیح دیتے ہیں. ہمیشہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ افضل کو. موقع محل کے اعتبار سے جو اعلیٰ ہے، افضل ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ آپ قضائے حاجت کے لیے الگ ہوئے مجمع سے، لشکر سے، اور دور گئے، وہاں اپنی حاجت پوری کی، پھر تشریف لائے، وضو فرمایا، موزے پر مسح کیا، مسح علی الخفین، اور پھر تشریف لائے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. یعنی نماز آپ کے بغیر شروع ہو گئی، انتظار نہیں ہوا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز شروع کر چکے تھے. پیچھے جب آپ تشریف لائے تو صحابہ نے تصفیق کی، رانوں پر ہاتھ مارا اور آپ کو متوجہ کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، کہ آپ تشریف لا چکے ہیں. وہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اپنی جگہ رہو. عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھا دی اور آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے. نبی نے جب تک اپنے امتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ان کا وصال نہیں ہوا. یہ موت کا وقت قریب ہونے کا زمانہ تھا. آپ نے کس پر عمل کیا؟ اشارہ کیا تو حکم پر عمل کیا اور نماز مکمل کر دی. ایک واقعہ. اب دوسرا سنو. آپ محلہ بنی سالم میں تشریف لے گئے تھے. کوئی قضایا تھے، آپس میں جھگڑا تھا، اس کو نمٹانے کے لیے، آپس میں میل جول کروانے کے لیے آپ تشریف لے گئے. اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا.
حضرت بلال آئے حضرت ابو بکر کے پاس، کہا نماز پڑھا دیجئے، آپ موجود نہیں ہیں، تو حضرت ابو بکر نے نماز شروع کروا دی، آپ تشریف لے آئے، لوگوں نے آپ کو متوجہ کیا تو صدیق اکبر پیچھے آ گئے، حالانکہ آپ نے اشارہ کیا وہیں رہو، لیکن صدیق اکبر پیچھے آ گئے، آپ آگے بڑھے اور آپ نے امامت کروائی، دو عمل ہو گئے نا، دو عمل ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھا دی اور صدیق اکبر پیچھے آ گئے، دو عمل ہیں، ایک نے تعمیل ارشاد، حسن عمل اس میں تھا کہ آپ کی بات کو مان لیا جاوے، تعمیل ارشاد پر عمل کیا، اور دوسرے نے حسن سلوک پر عمل کیا۔ کس پر عمل کیا؟ حسن سلوک پر عمل کیا۔ دونوں صحیح، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے وقت میں حسن سلوک پر عمل کرنا بہتر نہیں تھا، اس لیے کہ ایک رکعت ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام بنتے تو پھر نماز مکمل کرنے کے لیے دوسرے کو امام بنانا پڑتا، وہاں جو ہے تعمیل ارشاد پر عمل اولا اولا تھا، اور یہاں ایک رکعت نہیں ہوئی تھی، ابھی نماز شروع ہوئی تھی، اس لیے حکم حسن سلوک پر عمل کرنا اولا تھا۔ آیا سمجھ میں؟ تو دونوں نے کس پر عمل کیا؟ جو افضل تھا، وہاں وہ پیچھے آ سکتے تھے، لیکن افضل کیا تھا؟ تعمیل ارشاد، یہاں یہ پیچھے نہ آتے تو بہتر تھا، لیکن افضل کیا تھا؟ افضل آپ کی امامت افضل تھی، حسن سلوک افضل تھا۔ آیا سمجھ میں؟ تو صحابہ نے جو افضل ہیں اس کو لیا ہے، جو اعلیٰ ہیں اس کو لیا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ صحابہ کی تعریف میں کہا گیا لم یخروا علیہا صما وعمیانا، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کسی بات پر اندھے بہرے گونگے ہو کے گر نہیں پڑتے۔ آپ جو بھی کتاب پڑھائیں پڑھاؤ، لیکن نصاب جو ہیں وہ بچوں کے مناسب ہونا چاہیے، بچوں کے مناسب ہونا چاہیے۔ کسی صاحب نے کتاب لکھی مکتب کے عنوان سے، اور حضرت مولانا ارشد مدنی مدظ اللہ العالی کی خدمت میں پیش کی، تو حضرت نے کہا اس میں گالیاں تو لکھی ہوئی نہیں ہیں، میں کہہ سکتا ہوں سب باتیں اچھی ہی ہیں، لیکن آپ کسی مکتب کے ماہر کو بتاؤ وہ تصدیق کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں کیا تصدیق کروں، مجھے تو اس بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے آپ جو کتاب پڑھا رہے ہو، جو نصاب ہیں وہ بچوں کے مناسب بھی ہیں یا نہیں۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا، مدرسے میں پہنچا، بچوں کو زبانی یاد کروایا گیا تھا، روضۃ الاطفال والے 4.5 سال کے بچوں کو دعائیں بچے پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3، 10 حدیثیں یاد ہیں، ان کو کلمات اسلام یاد ہیں، ثنا یاد ہیں، سورہ فاتحہ یاد ہیں۔ دیکھو ماشاءاللہ، وہ اس کو مجھے اچھی تعلیم میں پیش کر رہے تھے، تو میں نے سورہ فاتحہ کی آیت بورڈ پر لکھی اور بچوں سے کہا حروف پڑھو۔ تو سورہ فاتحہ زبانی تو یاد ہے، لیکن اب حروف نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے
सजदा लिखा और कहा इसके हुरूफ पढ़ो, सीन जीम दाल नहीं मालूम। मैंने बाला लिखा, कहा इसके हुरूफ पढ़ो, बाएं लाम नहीं मालूम। बताओ वो सूरह फातिहा जो ज़बानी की गई वो अहम थी कि ये काम अहम था? समझे आप लोग? अहम को अहमियत दो, ये जरूरी है। बाज निसाब ऐसे हैं कि जो बच्चे के मुतामिल नहीं है। मैं ये कहता हूं बिरयानी अच्छी है, लेकिन 6 महीने के बच्चे के वेतन है। सब बातें अच्छी है, हमने तो दुआएं लिखी है। अरे भाई दुआएं और ये सब बातें लिखी हैं, लेकिन छोटा बच्चा उसका मुतहम्मिल है या नहीं? क्या उससे अहम और ज़रूरी बातें आप छोड़ रहे हो या नहीं? तो हम को छोड़ रहे हो और गैर अहम के पीछे वक्त लग रहा है। समझ में आ रही ना? हमारे यहाँ एक मौलाना है, मौलाना कासिम आटी मद्दजिल्लहुल आली, बहुत बड़े आलिम, फलाए दारैन में पढ़ाते थे। फिर उन्होंने अपने गांव के लिए कि मैं दारुल में हूँ और गांव में लोग मुर्तद हो रहे हैं, तो दारुल छोड़ दिया और अपने गांव में मकतब पढ़ाया। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा मैंने हमारे असातिज़ा की तनख्वाह 1-1 हज़ार बढ़ा दी है, इसलिए कि इम्तिहान में बहुत अच्छा नतीजा आया। मुमतहिन ने लिखा है कि बच्चों का जहन कंप्यूटर है, तो मैंने 1-1 हज़ार रुपये तनख्वाह बढ़ा दी। फिर इम्तिहान लिया खुद मैंने कि चलो हम कुरान सुने, 1000 रुपये तनख्वाह बढ़ाई है। तो कुरान पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। हमने कहा 1000 बढ़ाई है, 1 हज़ार और काट लो, इनकी तनख्वाह काट लो। वो मुझे कह रहे थे आप आओ और देखो क्या हुआ। मैं गया, असातिज़ा ने कहा कि फुला साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने अपना निसाब दिया और कहा अभी कुरान को मौकूफ़ कर दो और ये सब याद कराओ, पानी के आदाब, सोने के आदाब। अब वो सब याद थे, कहा नहीं हमारी तरतीब से याद कराओ। मैं कभी भी उसका दाई नहीं हूँ, निसाब का दाई नहीं हूँ, तरीक़े तालीम बतलाता हूँ। अब पानी के आदाब लिखे हैं, किसी ने 2 अदब पहले लिखे हैं, किसी ने 2 पीछे लिखे। नहीं, हमने जिस अंदाज से लिखा है उसी अंदाज से याद कराओ। तो 6 महीने से वही सब याद करवाने में लग गए और कुरान छोड़ दिया। वही इम्तिहान लेने के लिए आए तो लिख दिया कि बच्चों का जहन कंप्यूटर है, लेकिन कुरान तो पढ़ाया नहीं। बोलो किसको छोड़ा? अहम को। किसके पीछे लगे? गैर अहम के पीछे लगा दिया। लम यखिरू अलैहा सुम्मा व उम्याना। अब पहला काम हिफ्ज़े सुवर। कितनी याद कराओगे? कौन से बच्चे को याद कराओगे? हम कहते हैं पहला साल छोड़ दो हिफ्ज़े सुवर। उनको तो जैसे तरीका मैंने बताया कायदा पढ़ाओ, हिफ्ज़े सुवर की उनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अभी हुरूफ मालूम नहीं है और सूरत हिफ्ज़ करवा के क्या करोगे। पारेम में जब आवे और सूरतें हो जावे और पढ़ ले, तो अब हिफ्ज़ करने को हम कहेंगे कि अब हिफ्ज़ करो। पारेम में आएगा तो बच्चे की उम्र कितनी होगी? हमारे यहाँ 4 साल में रौज़तुल अत्फ़ाल में होता है, 5वें साल में कायदा अव्वल, 6ठे साल में कायदा सानी और 7वें में आता है तो वो पारेम में होता है 7वें साल में। तो 7 साल पूरे होंगे तब हम नमाज का हुक्म करेंगे। 7वें साल में तो वैसे भी हिफ्ज़े सुवर हो जाने वाली है। जब वो सूरतें अंदर से पढ़ लेगा, सूरह बय्यिना से सूरह नास तक या पूरा पारेम, सूरह बय्यिना से नास तक 2, 3, 4 महीने में हो गया, तो अब आप उसको कहोगे सूरह इखलास याद करो अंदर देखकर, तो याद कर लेगा। 10 सूरतें उसको वैसे भी याद हो जाने वाली है पारेम के अंदर।
وہ زبانی پڑھے گا تو اس وقت پڑھوائیں گے. ابھی سے بچے کو یہ سب چیزیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے سال میں حفظ سور کلمات اسلام کلمہ پڑھائیں گے، کیونکہ کل میں نے بتایا تھا پرسوں شاید کہ ماں باپ مسلمان نام رکھتے ہیں، مومن اور مسلمان تو استاد بناتے ہیں. کلمات اسلام وظائف نماز ابھی اس کو ضروری نہیں ہے. مسنون دعائیں یاد کروائیں، ایک آدھ دو دعائیں، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا یاد کروائیں. مختصر ان کا نصاب ہونا چاہیے چھوٹے بچوں کا. اہم کے پیچھے وقت لگا دیں. پاریم میں آئیں گے تو وظائف نماز بھی آئیں گے، سنن اور آداب بھی آئیں گے. ابھی تو ہم ان کو سلام کا طریقہ سکھا دیں، سلام کیسے کریں گے، سلام کا جواب کیسے دیں گے. گھر میں داخل ہوں گے تو سلام کریں گے، گھر سے نکلیں گے تو سلام کریں گے. یہ سب باتیں تربیت کی ان کے ساتھ کریں گے. بہرحال حفظ سور میں معاف کرنا سین سے لکھا ہے، چھوٹی سین سے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے کیونکہ یہ امیج ہے. حفظ سور میں آپ کو 5 کام کرنے ہیں. 5 ہے کہ 6 ہے؟ 6 ہے. صحیح ادائیگی رفتار میں کمی 6 ہے. حفظ میں پختگی، صحیح تلفظ، حروف کی صحیح ادائیگی، رفتار میں کمی، صحیح مقام پر وقف اور قواعد کی رعایت، عمدہ لہجہ. ان سب باتوں کی رعایت کر کے صورتیں حفظ کروائے. مثال کے طور پر ہم کہیں گے بیٹا سورہ اخلاص پہلے مجھے اندر سے سناؤ، صحیح صحیح سناؤ. سن لیں تو اب ہم ان کو کہیں کہ اس کو یاد کرو، 5 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، زبانی ہو جائے گی. اب صحیح کروائیں، صحیح ہونے کے بعد یاد کروائیں. حفظ سور کا مقصد کیا ہے میں آپ سے پوچھوں؟ بولو کیا مقصد ہے؟ بولو. نماز میں نماز صحیح ہو جاوے، اور غلط پڑھ رہے ہیں اور غلط سن رہے ہیں تو نماز صحیح ہوگی. جس مقصد کے لیے صورتیں حفظ کرائی گئی وہی مقصد حاصل نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح پڑھتے ہیں تو پھر صحیح نہیں ہوئی. نماز کہاں صحیح ہوئی اس کی؟ صحیح پہلے سنو پھر کہو، اس طرح صحیح پڑھو گے عمدہ لہجے کے ساتھ. 10 صورتیں بھی زبانی ہو جاویں لیکن اس ترتیب سے ہو تو کافی ہیں. پھر زیادہ ہو تو نور علی نور. سورہ یاسین بھی یاد کروا سکتے ہیں، سورہ تبارک بھی یاد کروا سکتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے حروف کی صحیح ادائیگی. دیکھو میں نے سنا ایک بچہ پڑھ رہا تھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صحیح نہیں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون علم الیقین. علم الیقین کیا ہے؟ یقین. یقین بڑھ رہا ہے کیونکہ صورتیں یاد کروانے کا طریقہ ہمارا جو ہے نا چھوٹے بچوں کو، وہ یہ ہے کہ ایک آیت استاد پڑھیں اور پھر اس کو لوٹاویں بچے. اس نے یقین کو استاد سے یقین سنا تو یقین ہی پڑھ رہا تھا. پنجم کلمہ رد کفر، ایک بچہ پڑھ رہا تھا پنجم کلمہ رب کفر، کہ اس نے رد کے بجائے رب سنا. اندر سے پڑھاؤ پہلے.
समझ में आ रही बात? चलो ये हो गया। हिफ्स की पुख्तगी, सही तलफ़ुज़, हुरूफ की सही अदायगी, रफ्तार में कमी, सही मकाम पर वक्फ, कलिमात इस्लाम कैसे पढ़ाओगे? ला इलाहा इल्लल्लाह पहला वक्फ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा वक्फ। 2 सांस में पूरा कलमा पढ़ेंगे। ये जो तरीका है, पढ़ो ला इलाहा, बच्चे पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, अलग अलग सांस में, ऐसा नहीं। तशहुद, वज़ाइफ़ नमाज, तशहुद हम 4 सांस में सुनते हैं। मसलन पहला वक्फ, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी सांस, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। नंबर 4, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 4 सांस में हम सुनते हैं। इस तरह दुरूद शरीफ, दुआए कुनूत, वज़ाइफ़ नमाज में आपको ये भी बताना होगा कि आप नमाज में किस जगह पर तशहुद पढ़ेंगे, किस जगह पर सना पढ़ेंगे, किस जगह पर दुआए कुनूत पढ़ा जाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मामूली न समझो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तशहुद सिखाया। एहतिमाम, हाथ पकड़कर सिखाया। हजरत हसन और हुसैन को दुआए कुनूत सिखाकर फरमाया कि अपने वित्र की नमाज के आखिर में पढ़ा करो। तो मकाम भी बताया, एहतिमाम भी बताया, मकाम भी बताया। एहतिमाम से मकाम बताकर याद कराएं। वज़ाइफ़ नमाज मैंने उसमें लिखा है, नमाज की अमली मश्क। नमाज की अमली मश्क कैसे कराओगे? एक दिन हफ्ते में, महीने में तय करो और तमाम बच्चों को जमा करो, एक को इमाम बनाओ और फिर नमाज की अमली मश्क करवाओ। पहले तो आप नमाज का ढांचा बता दोगे कि ये क़ियाम है, ये रुकू है, ये कौमा है, ये सजदा है, और फ़र्ज़ नमाज, नफल नमाज का फ़र्क समझाओगे, वित्र की नमाज बताओगे। पहले ढांचा बता दो, फिर धीरे धीरे फ़राइज़ आपने बता दिए तो अब कौमा, अरे क़ियाम की सुन्नतें बताओ कि ये क़ियाम की सुन्नत। पहले नमाज आ जावे, ढांचा आ जावे, तो अब धीरे धीरे अब सुन्नतें बताएंगे। 51 सुन्नतें नमाज, पहली क़ियाम की सुन्नत, फिर रुकू की सुन्नत, कौमा की सुन्नत, सजदा की सुन्नत। पहले नमाज का ढांचा सही हो जावे तो फिर सुन्नतें बताएंगे। ये नमाज की अमली मश्क है। मसनून दुआएं, मसनून दुआओं के बारे में हम कहते हैं कि 100 दुआ याद करवाने के बजाय 25 भी आपने याद करवाई हैं, सही याद करवाई हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा 100 गलत याद करने के मुकाबले में। कम हो सही हो, कम हो लेकिन सही हो।
جو روزمرہ کی ہے، مثال کے طور پر سوئے تو سو کر اٹھیں تو وضو کرنے کی دعا، ارے استنجا میں گئے تو استنجا کی دعا، نکلنے کی دعا، وضو کرنے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا، پھر مسجد میں داخل ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، اذان کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، اور گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، سفر کی دعا۔ یہ جو روزمرہ کے کام ہیں وہ انہیں بتلا دو۔ سو تو ہم کو بھی یاد نہیں ہے، دعائیں روزمرہ کی دعا اور عمل کی ترغیب۔ آپ بچوں کو کہو کہ آپ نے کھانے کی دعا یاد کر لی ہے، تو اب آپ گھر پر آج کون پڑھے گا جا کر، اپنے والدین کو کون بتائے گا اور گھر پر کون پڑھے گا، ان کو عمل کی ترغیب دو۔ دوسرے دن پوچھو کہ کل کھاتے وقت دعا کس نے پڑھی تھی؟ کوئی نہیں، آج کون پڑھے گا؟ اس طرح عادی بناؤ۔ دوسرے دن کوئی نہیں، چلو کوئی عرض نہیں، آج کون پڑھے گا؟ ملصب میں سب پہ نیتیں کرواؤ۔ آپ 8-10 دن نیتیں کرواؤ گے تو ایک بچہ تو نکلے گا نا، پھر آپ اس کی تعریف کرو گے۔ تو اس طرح بچوں کو عادی بناؤ۔ اخیر میں نے لکھا ہے اسماء حسنہ اور احادیث، یہ سب کام ہو جاوے تو آپ یہ یاد کروا سکتے ہو، احادیث یاد کروا سکتے ہو۔ احادیث یاد کروانے کا ایک بہترین طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ زبانی یاد کروانے کے بجائے آپ مدرسے کے انٹرنس پر، مولانا کا جو مدرسہ مثلاً ہے تو انٹرنس پر ایک حدیث لکھ کر چھوڑ دو، اور ہر استاد آنے والے بچے سے کہیں کہ بورڈ پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ کر آؤ۔ روزانہ 15 دن تک رکھیں، اور 15 دن کے بعد پوچھیں کہ یاد کس کو ہو گئی حدیث؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب انشاءاللہ ہر استاد اگر فکر رکھے گا کہ دیکھو باہر حدیث لکھی ہوئی ہے، 10 دن کے بعد میں پوچھوں گا کس کو یاد ہو گئی، تو 10-15 دن میں ایک حدیث یاد ہو جائے گی، اور مہینے میں 2 حدیث ہو گئی، 10 مہینے بھی ہوں گے تو 20 حدیث ہو جائے گی، 40 حدیثیں ہو جائے گی، وہی 40 حدیثیں پھرتی رہے گی۔ تو 40 حدیث کا آسان طریقے سے ان کا جو ہے یاد کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہر سال وہی 40 حدیثیں آ گیا سمجھ میں؟ تو حدیث کا پروگرام مولانا 10 بج گئے، 10:15 چھٹی کا وقت ہوا ہے، وقفہ کر دیتے ہیں آدھے گھنٹے کا، انشاءاللہ پھر دوبارہ 11:15 بجے آخری مجلس شروع کریں گے ہم۔ بہت اہم ہے آخری مجلس، جس میں بتاؤں گا آپ کو کہ بچوں میں صلاحیت، شوق کیسے پیدا کریں، تو اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ، اس کے بعد دعا ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔